وعلیکم السلام۔ دیکھیں محترم، بات یہ ہے، ایک ہے کسی شخص کا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جانا، ہمارے عرف اور معاشرے میں ان کو میت کے حکم میں شامل کرنا، تو اس حکم میں شہداء بھی شامل ہے، اس حکم میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ شہداء کے میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی بیویوں کا نکاح کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو چونکہ حرام قرار دیا گیا تھا امت پر، اس لیے آپ کی ازواج مطہرات کی کسی سے شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے میراث چھوڑی نہیں، اس لیے آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، ورنہ آپ کے میراث طلب کرنے والے 3 طرح کے لوگ آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، لیکن ان کو یہ کہہ کر واپس کیا گیا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا مال جو ہے یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، یہ تو صدقہ ہوتا ہے، اور وہ صدقہ چلتا ہوا پھر چلا گیا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے، آپ علیہ السلام کو کفنایا گیا ہے، آپ کو دفنایا گیا ہے، گویا کہ دنیاوی اعتبار سے آپ پر جو میت کے احکام ہیں وہ تو جاری کیے گئے۔ ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ میت ہیں، لیکن کیا آپ حقیقی طور پر میت ہیں؟ کیا دوسرے مردوں کی طرح آپ کا حکم ہے؟ نہیں، احادیث میں آپ نے فرمایا کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کا درجہ تو اور بھی زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو میرے قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے، میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو فرشتے وہ درود ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قبر کے اندر آپ کا معاملہ زندگی کا ہے، وہ زندگی کیسی ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح سے شہداء کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کو میت کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں سے انتقال کر چکے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے جیسے دیگر اموات کے ساتھ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، غسل کا، کفن کا، دفن کا، جنازے کا۔ واللہ اعلم۔